بات کے اندر سب سے زیادہ تمہارے اوپر ان کا حق بنتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد اگر مخلوق خدا کے اندر کسی کے اوپر تمہارا فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے، تو وہ بالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان کیا کرو۔ اب یہاں پر احسان والے کس طرح سے کریں؟ ہر کوئی اپنے طریقے کے ساتھ احسان کی تعریف کرتا، لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر والدین میں سے دونوں یا ایک تمہارے پاس حالت بڑھاپے کے اندر پہنچ جائے تو فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک بھی نہ کہا کرو۔ اب یہاں اف کا جو جملہ ہے یہ اللہ نے صرف سمجھانے کے لیے استعمال فرمایا کہ انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ یہ اللہ نے والدین کے حوالے سے، اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ نے قرآن کے اندر یہ تعلیم عطا فرمائی کہ والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر اللہ نے تمہارے اوپر یہ کرم فرمایا، یہ احسان فرمایا کہ رب کائنات نے تمہیں والدین میں سے دونوں یا ایک کی نعمت عطا فرمائی ہے، انہیں بڑھاپے کی عمر کے اندر تمہیں نصیب ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی واضح طور پہ یہ فرماتا ہے کہ انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ اب یہاں پر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کوئی وزنی چیز اٹھاتا ہے، کندھوں کے اوپر اٹھائے تو وہ زبان سے اف کا جملہ نکل جاتا ہے، کہ اف اگر کوئی وزنی چیز ہو، اب اللہ معاف کرے اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہوتا کہ یار یہ میرے کندھے پہ کیوں آ گئی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے اف کا جملہ نکل جاتا ہے۔ یہاں تک مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے بوڑھے والدین کو کندھے پہ اٹھاتا ہے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لگاؤ کی وجہ سے، خدمت کے طور پہ، لیکن جب وہ کندھے پہ اٹھائے اور اس کی زبان سے اگر اف کا جملہ نکل جاتا ہے تو رب کائنات اس کو بھی گناہ کبیرہ کے اندر شمار فرماتا ہے۔ اتنی اللہ نے قرآن کے اندر والدین کے حوالے سے حساسیت کو بیان فرمایا ہے۔ اب والدین اگر زندہ ہیں تو رب کائنات نے فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ انہیں اف تک بھی نہ کہو اور انہیں جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرنی ہو نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اب یہاں والدین کے حوالے سے رب کائنات نے خدمت کا اتنا بڑا ہمیں جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ مجلس کے اندر جب والدین کے حقوق کو بیان فرمایا تو ایک صحابی اس کی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری والدہ بوڑھی تھی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی، اتنی زیادہ بوڑھی ہو گئی کہ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، خود جو ہے وہ رفع حاجت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے گھر سے لے کے اللہ کے گھر کے اندر لے کے گیا، وہاں پہ میں نے اپنی والدہ کو حج کروایا، کعبے کا طواف کروایا، صفا مروہ کی سعی کروائی، حج کے جتنے ارکان ہیں وہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کے حج کروایا۔ یا رسول اللہ، آپ جو والدین کا حق بیان فرماتے ہیں کہ اولاد کے اوپر اتنا زیادہ حق ہے، اللہ کے نبی میں آپ کی بارگاہ کے اندر یہ بات بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے یا نہیں ادا کیا؟ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، یہاں سے لے کے حرم کعبہ کے اندر گیا، سارے کا سارا جو حج کا سفر تھا اپنی والدہ کے پاؤں کو زمین کے اوپر سوائے ضرورت کے نہیں لگنے دیا۔ یا رسول اللہ، پوچھنا یہ چاہتا ہو کہ کیا میں نے اپنی ماں کے اس حق کو ادا کر دیا ہے جو میرے اوپر تھا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے آگے سے جواب عطا فرمایا، یا اللہ کے بندے، تو نے تو یہ اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا، یہ تو نے اس ایک رات کا بھی بدلہ ادا نہیں کیا
کہ جس رات تو نے بستر پہ پیشاب کر دیا تھا اور تیری ماں خود تیرے پیشاب والی جگہ پہ ساری رات سوئی رہی اور تجھے خشک جگہ پہ ساری رات سلائے رکھا۔ فرمایا کہ یہ تو نے اس ایک رات کا بدلہ بھی نہیں چکایا جو ایک رات تیری ماں نے تیری پیشاب والی جگہ کے اوپر گزاری ہے۔ اب یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رب اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رب اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں ایک مولانا صاحب کی ایک بات بڑی محبت کی سن رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ تقریر کی کہ کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرو، تلاوت کرنے کے بعد پھر اپنے والدین کے چہرے کو دیکھو، اللہ تمہیں حج کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ کہنے لگے دوسرے دن اس بندے نے مجھے فون کیا اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب کل آپ نے یہاں پہ تقریر کی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے تقریر کی تھی، تو آپ نے والدین کے چہرے کو دیکھنے پر حج کے ثواب کی جو حدیث بیان فرمائی تھی، یہ بالکل میرا ایمان ہے اس کے اوپر، یہ بات صحیح ہے؟ میں نے کہا جی بالکل صحیح ہے۔ تو کہنے لگا کہ پھر والدین وہ کعبہ ہوئے اس لیے کہ ان کا چہرہ دیکھنے سے اگر اللہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے تو پھر والدین چہرہ ان کا کعبۃ اللہ ہوا۔ میں نے کہا یہی سمجھ لے کہ اللہ نے ان کے چہرے کے اندر کعبۃ اللہ کا فیضان رکھا ہے کہ جو ان کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ انہیں حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا مولانا صاحب میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر لی ہے، اب جو میرا کعبہ ہے وہ 9 بجے تک رضائی چہرے سے ہٹاتا ہی نہیں، میں اب زیارت کس کی کروں؟ کہنے لگے یہ بڑا ایک سوالیہ نشان تھا ہمارے لیے۔ آج والدین کی بڑی تمنا ہوتی ہے میرے بیٹے میرا ادب کیوں نہیں کرتے، میرے بیٹے میری خدمت کیوں نہیں کرتے۔ ماں کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ میرے بیٹے میرا ادب و احترام جو قرآن نے بتایا ہے، جو حدیث مبارکہ نے بتایا ہے، میری اولاد میرا اس طریقے کے ساتھ ادب و احترام کیوں نہیں کرتے۔ میرے بھائی میرے دوست، جب ہم اپنے فرائض کے اندر کوتاہی برتیں گے تو پھر کل ہماری اولادیں اپنے حقوق کے اندر کوتاہی برتنا شروع کر دے گی۔ جو اللہ کے قرآن نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے، اگر ہم وہ تعلیم، وہ تربیت، وہ پیغام، وہ اخلاقی طریقے اپنی اولاد